ساجد محمود نقشبندی صاحب جو کہ خوبصورت انداز میں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ قافلوں کی صورت میں آج کے اس تحفظ نمو سے رسالت سیمینار میں تشریف لا رہے ہیں، تمام کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور یقیناً ہر آنے والا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہے اس کے جذبات یہی ہیں کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہیں. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہیں. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور شاید خوبصورت لکھتے ہیں کہ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے. بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے. جو سر دے دے سرے میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے محمد کی شان کا آغاز ہوتا ہے. اور رسول کریم کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. رسول کریم کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نبی کی نعت کہنا آسان تھوڑی ہے. نبی کے نام لیوا ہے، نبی پہ جان دے دیں گے. اگلا جملہ سننے کے بعد یقیناً آپ کے جذبات یہی ہوں گے. تو آپ نے اظہار محبت کے ساتھ کرنا ہے اور سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے. رسول کریم کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نبی کی نعت کہنا آسان تھوڑی ہے. نبی کے نام لیوا ہے، نبی پہ جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میرے پاس علماء کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، تو میں بغیر کسی لمحے کو ضائع کیے ہوئے اگلے جو خطیب ہیں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا نذیر احمد نوری صاحب. آپ جنگ سے تعلق رکھتے ہیں، مرکزی رہنما ہیں تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے. آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب ذیشان کے کر کے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. جناب نذیر احمد نوری صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتوزروه وتوکروه وتسبحوه بکرة واسیلا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. ہزار بار بشویم دہن بمشکلا، ہزار بار بشویم دہن بمشکلا. ہنوز نام تو گفتن کمال دے عزیز. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات سید الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب کبریا
محبوب رب دو عالم شفیع معظم نبی مکرم تاجدار ارض و عجم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محترم ذوالفقار سامعین کرام، خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت پرفردہ آغوش ولایت پیر مفتی سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی اور میری تحریک کے قائد غازی ناموس رسالت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب اور سید ابرار حسین شاہ صاحب، علامہ امتیاز حسین جلالی صاحب اور دیگر علماء کرام، سبھی ہمارے الحمدللہ سر کے تاج ہیں۔ تو دوستان ذوالفقار، آج تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے قائد غازی ناموس رسالت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب، آپ نے جب گستاخ رسول کو فنار کیا، اس کے بعد جیل چلے گئے اور جیل سے رہائی آپ کو آج کی تاریخ کو ہوئی تھی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس خالق کی کائنات نے ہمیں عظیم قائد عطا فرمائے اور عظیم سرپرست اعلیٰ عطا فرمائے۔ تو دوستان ذوالفقار، یہ آج کا تحفظ ناموس رسالت سیمینار، دوستان ذوالفقار، ناموس رسالت وہ عظیم الشان چیز ہے جس کے لیے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک جتنے بھی غیرت مند ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، سبھی ناموس رسالت کے پہرےدار ہیں۔ تو دوستان ذوالفقار، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کے مقامات کو اگر بندہ تسلیم کرتا ہے، دل سے مانتا ہے، تو اس کے لیے تمام قسم کے دین و دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں۔ اگر بندہ عظمت مصطفیٰ کو نہیں مانتا، یا عظمت مصطفیٰ کا منکر ہے، یا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ دنیا، اس کے بعد قبر، اس کے بعد حشر، یہ سب میں ذلت ہے۔ عزت اسی کی ہے جو اللہ کی عزت کو سمجھے، عزت اسی کی ہے جو نبی کی عزت کو سمجھے، عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کے رشتہ داروں کی عزت کو سمجھے، عزت اسی کی ہوگی جو رسول کے صحابہ کرام کی عزت کو سمجھے گا، اور عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی عزت کو سمجھے گا۔ تو دوستان ذوالفقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ سب سے پہلے تعظیم مصطفیٰ کا حکم فرمایا، تعظیم مصطفیٰ کا حکم فرمایا، اور فرمایا میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب کا احترام کرو، میرے محبوب کی شان کو سمجھو، میرے محبوب کے مقام کو سمجھو، میرے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد فرمایا پھر تسبیحاں پڑھا کرو، پھر تسبیح کرو۔ پہلے تعظیم مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو تسبیح قبول ہوگی، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو نماز قبول ہوگی، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو روزے قبول ہوں گے، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو پھر زکوٰۃ قبول ہوگی، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو پھر دیگر نیک اعمال قبول ہوں گے، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو جہاد قبول ہوگا، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو ہر نیک
جائیں گے، رات کو جاگ کر عبادتیں کی جائیں گی، تعظیم مصطفیٰ سیکھنی ہے تو آؤ ازواج مطہرات سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، مومنین کی ماں ہیں اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ جب سیدنا رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، رہنمائی ہو تو ایسی ہو، کرم نوازی مزدہ چیز پر، اور میرے لیے یہ انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کا یہ سبق ہے، یہ قبر میں بھی نہیں بھولے گا۔ کبھی بھی کسی صحابی رسول کا نام آئے گا، یہ مقدس ہستی کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انشاءاللہ تعالی یہ سبق مجھے ملا ہے اور یاد رہے گا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا ہے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ مدینہ شریف آتے ہیں اور اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے ان کے حجرہ مبارکہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر اس جو بستر میرے آقا علیہ السلام کا ہے اس کے اوپر بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں، جو ہی بیٹھنے کے لیے قریب آتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ اسی وقت بڑی تیزی سے اس بستر کو لپیٹ دیتی ہیں، بستر کو اکٹھا کر کے سائڈ پہ کر دیتی ہیں، اور باپ کے لیے یہ بہت توہین آمیز بات ہے کہ بیٹھنے کے وقت نیچے سے بستر اٹھا لیا گیا تو باپ نے سوال کیا بیٹی یہ کیا بات ہے؟ تو اس وقت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ ابا جان آپ مشرک ہیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ مشرک ہیں اور مشرک کے ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، اور سید عالم میرے نبی کا، سید الانعام کا، سید المرسلین کا، خاتم النبیین کا، میرے رسول کا یہ بستر مبارک ہے، یہ پاک ہے، اس کے اوپر ایک پلیت نہیں بیٹھ سکتا، اس کے اوپر پاک ہی بیٹھے گا۔ تو دوستو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کرنی ہے، رسول اللہ کی عزت کیسے کرنی ہے، رسول اللہ کا احترام کیسے کرنا ہے، اور جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے اس کا ادب کی طرح۔ اس سے بڑی مثال ہمیں کیا مل سکتی ہے کہ سکا باپ ہے، ملنے کے لیے بیٹی کے پاس جاتا ہے اور بیٹی آگے سے بستر اٹھا لیتی ہے، کیوں؟ یہ بستر میرے نبی کا بستر ہے، یہ بستر میرے نبی کا بستر ہے۔ تو دوستان جی وقار پہلے تعظیم مصطفیٰ ہوگی پھر سارے اعمال قبول ہوں گے، تعظیم مصطفیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف جہنم ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو دوستان جی وقار نسبت رسول کا لحاظ رکھنا، بستر ہے اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اور اولاد رسول کا احترام کتنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرما دیا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ علماء کرام تشریف فرما ہے رائنا اور انظر نہ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، معنی ایک ہی ہوتا ہے، اور رائنا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیں، ہماری طرف دیکھیں، اس کا یہ مطلب ہے اس لفظ کی آڑ میں، اس لفظ کی آڑ میں جو یہودی تھے وہ میرے آقا کی بے ادبی کرتے تھے، اس لفظ کی آڑ میں، اور لفظ
محبوب کے لیے کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اگر لفظ کی آڑ میں بے ادبی ہوتی ہے تو وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، تو یہاں تو سیدھا لفظ خطا بھی بولا جاتا ہے، سیدھا لفظ خطا بولا جاتا ہے اور واضح کہہ دیا جاتا ہے کہ خطا پر تھی۔ تو یہ جملہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مناظر اسلام علامہ سید احمد اسد صاحب کی، ان کے سامنے ایک بندہ کہتا ہے اسی حوالہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے حوالہ سے ایک بندہ سوال کرتا ہے، تو آپ بڑے حوصلے کے ساتھ آگے سے جواب دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں یار تو یہ بتا جو تمہارا انداز تھا بولنے کا وہ بتاؤ کیسا تھا؟ تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ انداز تو غلط تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بس بات یہی ہے کہ تمہارا بات کرنے کا انداز غلط تھا۔ تو انداز اگر صحیح ہوتا تو پھر اور بات تھی، انداز غلط تھا۔ ایک لفظ کی آڑ میں جب بے ادبی ہوتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، لفظ وہ بولنا چاہیے جس کی آڑ میں، جس کے ارد گرد بے ادبی کی مہک بھی نہ آتی۔ دوستان عزیز وقار، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے محبت کی، ہمارے لیے روشن راہیں ہیں صحابہ کرام۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے، جب آپ کے بیٹے مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابا جی فلاں جنگ کے اندر آپ ایک مرتبہ میری تلوار 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے بیٹا کہتا ہے کہ میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، تو آگے سے میرے نبی کے جانثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے جواب دیا، بیٹا شکر کر کے تو میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، اگر میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو بیٹا سمجھ کر میں تجھے نہ چھوڑتا بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کر سرطان سے جدا کرتا۔ دوستان عزیز وقار، حضور کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ پیار یہ صحابہ کرام سے ملتا ہے، ازواج مطہرات سے ملتا ہے، آل رسول سے ملتا ہے۔ جہاں جہاں ادب ہوگا، جہاں جہاں محبت ہوگی، جہاں جہاں پیار ہوگا، وہاں سے ادب مصطفیٰ ملے گی، وہاں تعظیم مصطفیٰ ملے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے ویسے ہی تو نہیں کہہ دیا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، اے جانے والے سر کا موقع ہے، اگر چل سکتا ہے تو سر کے بل چل جانا۔ تعظیم مصطفیٰ ہے، ناموس مصطفیٰ کا احترام ہے تو سب کچھ۔ الحمدللہ کائنات کے اندر جب تک یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیوانے حضور کے مستانے یال سنت موجود ہیں، جہاں پر بھی کہیں کوئی ناموس مصطفیٰ کا دشمن اٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وقت کا غازی بن کے اس کا سر قلم کر دے گا۔ وہاں پر جہاں پر بھی کوئی آئے گا، کبھی ممتاز حسین قادری کی صورت میں وہ سر قلم کرنے والا آ جائے گا، کبھی عامر عبد الرحمن چیمہ کی شکل میں اس کا سر قلم کرنے آ جائے گا، کبھی میرے قائد غازی ناموس رسالت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب آپ کی صورت میں وہ استاد کا سر قلم کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تو دوستان عزیز وقار، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام جب تک زندہ ہے کبھی بھی رسول پاک کی بے ادبی برداشت نہیں کریں گے، رسول پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ ہر بات برداشت ہو سکتی ہے، سید الانبیاء کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی، اور قیامت کی صبح تک رسول پاک کے دیوانے اسی طرح آتے رہیں گے اور سید الانبیاء کی ذات پہ اپنی جانیں لٹاتے رہیں گے، ان کے قدموں پہ اپنی، ان کی نالین پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا،
کروں یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں دو جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ اگر کروڑوں جہاں ہوں تو میں آپ کے نالین پہ قربان کر دوں۔ تو دوستان عزیز وقار، آج کا یہ پروگرام پھر ایک مرتبہ میں تحریک اسلام کے ہر کارکن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور ہمیں غازی ناموس رسالت قائد محترم کی رہائی والا تحفہ عطا فرمایا، جس تحفے کی بنیاد پر آج یہ ختم نبوت سینٹر کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اتنا عظیم الشان ایک ادارہ بن رہا ہے، اور اس کے صدقے ہم پوری دنیا میں اس وقت ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے قائد محترم غازی محمد ثاقب شکیل جلالی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔